تعزیت والا گھر؟ جی اوپر تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں؟ جی منع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اما بعد، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق اور عنایت سے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں جو مضمون پیش کیا گیا تھا اس کا خلاصہ دہرائے دیتا ہوں، پھر وہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور اقدس میں اسلامی ریاست کا دارالسلطنت اور کیپٹل مدینہ منورہ تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت شروع ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں دارالسلطنت دارالخلافہ کیپٹل مدینہ منورہ تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور اقدس میں کیپٹل مسلمانوں کا دارالخلافہ اور اسلامی ریاست کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ ہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اور پھیلا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2.2 ملین اسکوائر مائل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے 2.2 ملین مائلز، جس میں ملک شام بھی فتح ہو گیا، ترکی بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، عراق اور بغداد بھی فتح ہو گیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سیدنا ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی ریاست کا دارالسلطنت دارالخلافہ کیپٹل مدینہ طیبہ ہی رہا. اور وہیں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت کو انجام دیتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسلام 4.4 ملین ڈبل 2.2 ملین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال اور شہادت ہوتی ہے
تو 4.4 ملین اسکوائر میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا، پر دارالخلافہ کیپٹل دارالسلطنت وہی مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر اسلامی ریاست کا دارالسلطنت دارالخلافہ اور کیپٹل مدینہ منورہ کو رکھا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دارالخلافہ دارالسلطنت مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفہ لے گئے۔ عراق میں ایک جگہ ہے کوفہ، بہت لیدے ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کہیں الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہم نہ ناصبیت اور خارجیت کو مانتے ہیں، نہ رافضیت کو مانتے ہیں۔ رافضی وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہو کر حضرات صحابہ کرام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ برا بھلا کی تفسیر اگر میں یہ کہوں تو وہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو ماں سوائے چند کے سب کافر ہیں نعوذ باللہ ان کے نزدیک۔ وہ حضرت علی اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ کر سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ یہ لوگ رافضی ہیں، اور ہماری اصطلاح میں اسے ہم شیعہ بولتے ہیں۔ پہلے رافضی الگ تھا، شیعہ الگ تھا ابتدائی اسلام میں۔ رافضی الگ گروہ تھا، شیعہ الگ گروہ تھا۔ پھر بعد میں رافضی، اب لوگ بولتے بھی نہیں، رافضی بولنے سے اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اب تو رافضی اور شیعہ دونوں ایک ہو گئے۔ البتہ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں ایک غالی شیعہ ہیں اور ایک نارمل شیعہ ہیں۔ تو وہ لوگ حضرات اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ناصبی بولتے ہیں، خارجی بولتے ہیں۔ وہ لوگ حضرات صحابہ کرام کی محبت کی آڑ لے کر حضرات اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم لوگ نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، نہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت یہ دونوں ایسے ہمارے لیے جیسے ہمارے ماتھے میں یہ دونوں آنکھیں ہیں۔ اگر انسان کی یہ دونوں آنکھوں کی روشنی نہیں رہی تو وہ انسان اندھا ہے، اور انسان کی ایک آنکھ کی روشنی رہی اور دوسری جاتی رہی وہ کانا ہے، اور انسان کی دونوں آنکھوں کی روشنی صحیح سلامت رہی تو وہ صحیح سالم انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم اندھے ہیں نہ ہم کانے ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، ہماری دونوں آنکھیں صحیح سلامت ہے کہ ہم اس آنکھ سے حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اس آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ نہ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں نہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی جان ہے اور یہ ہمارے ایمان کی شان ہے۔ تو جو لوگ حضرات صحابہ کرام کی محبت کی آڑ لے کر حضرات اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شروع ہو کر حضرات حسنین اور آگے تک برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت برا کیا کہ مدینہ طیبہ کو، جو کیپٹل تھا، دارالسلطنت تھا، خلافہ تھا، اس کو مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفہ لے گئے تو کیوں لے گئے؟ سارے فساد کی جڑ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے آپ کی خدمت میں اس مضمون کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ سے دارالخلافت کو دارالکوفہ منتقل کرتے ہیں تو اپنی خوشی سے نہیں، اپنی خوشی سے نہیں منتقل کرتے، ورنہ کون ہے ایسا کہ جس کو مدینہ منورہ کا چھوڑنا گوارا ہو؟ آج ہم صرف 2 ہفتے کے لیے جاتے ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد جب ہم مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں، وقت آ جاتا ہے انگلینڈ آنے کا، پاکستان جانے کا، تو ہم روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ کو الوداع کرتے ہیں۔ کسی کا دل نہیں چاہتا مدینہ منورہ چھوڑ کر باہر نکلنے کو اور جانے کو۔ 1400 سال کے بعد ہمارے جیسے کمزور ایمان والے، نہ ہمارا وہاں گھر ہے، نہ ہمارا بار ہے، نہ ہماری بیوی بچے ہیں، نہ ہمارے کسی بزرگ کی قبر ہے وہاں، پھر بھی ہم مدینہ طیبہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، تو جس کا سب کچھ مدینہ طیبہ میں ہو وہ بھلا مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر باہر جانا کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ اور اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اکابرین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کس طرح ان کو مدینہ طیبہ کا چھوڑنا گوارا نہیں تھا، کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ مدینہ طیبہ کو، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں دارالسلطنت تھا، ابو بکر کے زمانے میں دارالسلطنت تھا، عمر کے زمانے میں دارالسلطنت تھا، عثمان کے زمانے میں دارالسلطنت تھا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ دارالخلافہ، دارالسلطنت، کیپٹل مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفہ لے جا رہے ہیں، تو خوشی سے نہیں۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت علی نے یہ کام خوشی سے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خیال ہے آپ کا، خوشی سے کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیوں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ عراق شفٹ کرتے ہیں؟ در حقیقت اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا تقدس اور احترام اور اس کی عظمت کی بقا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینہ طیبہ میں ہی شہید کر دیا گیا، اپنی انا کی خاطر، اپنی دل کی تسکین کی خاطر۔ جھوٹے موٹے ان پر تہمت اور بہتان باندھ کر حضرت عثمان غنی امیر المومنین، نہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہے، نہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے، نہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبر سنی کا خیال آیا، نہ ان کے نقاہت اور ذوف کا خیال آیا، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا خیال آیا۔ پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا، اور 40 دن پیاسا رکھ کر
گھروں کو گھیر کر. جمعہ کے بیان میں آئے گا مضمون، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون چل رہا ہے، تو وہاں یہ آئے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکنی پر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، کیوں بھائی جس مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو یہ مسجد تنگ پڑ گئی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے کوئی مسجد کے آس پاس کی زمین خریدے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تمہیں پتہ ہے یہ زمین کس نے خریدی؟ کوئی اور نہیں تھا خریدنے والا، وہ میں تھا. میں نے اپنے پیسے سے خریدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. جس زمین کو میں نے وقف کی ہے آج اسی زمین میں مجھے نماز پڑھنے سے تم لوگ روک رہے ہو. کچھ سوچو تو صحیح ظالمو. پھر کہا تم مدینہ طیبہ کا پانی پی رہے ہو. مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما، ایک ہی کنواں تھا اور اس کا مالک بھی یہودی تھا. ایک دن کے بعد ایک دن پانی دیتا تھا، اور بھی پیسے سے اور بڑی گہری قیمت لے کر. ایک ہی دن دیتا تھا، ایک دن چھوڑ دیتا تھا، ایک دن دوسرے لوگوں کو دیتا تھا، کوئی مسلمان نہیں خرید سکتا تھا. اور دوسرے دن مسلمانوں کو دے، اور جو عام لوگوں کو دے پیسے لے کر دیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لیتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جو بیر روما کو خریدے اور خریدنے کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور اس میں اس کنویں میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہو جتنے دوسرے مسلمان کا ہے، اس سے کوئی زیادہ حق نہ ہو، تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان نے پوچھا ہے لوگوں بتاؤ کون تھا جس نے مدینہ طیبہ کے اس بیر روما کو بڑی قیمت دے کر خریدا، بہت مہنگی قیمت سے خریدا؟ سب نے کہا آپ ہیں. فرمایا اچھا جب میں ہوں تو اس کا پانی تم سب کے لیے حلال ہے اور میرے لیے 40 دن سے پانی بند کر دیا تم نے اس کا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جز بنا دیا غنی کا. نام تو ان کا عثمان تھا. آج جب ہم نام لیتے ہیں ان کا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، نام کا حصہ بن گیا. اوہ اللہ نے کیا ان کو پیسے دیے تھے، اور پیسے کے ساتھ کیا فیاضی اور کیا دریا دلی اور کیا سخاوت کا مادہ دیا تھا. اللہ اکبر. ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، فلاں وقت میرا آدمی آپ کو لینے کے لیے پہنچ جائے گا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے. اے غلام تم نے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر کی طرف آئیں تو تم نے ان کے قدم گننے ہیں. تم نے ان کے قدم گننے ہیں کہ مسجد سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، کھانا کھا لیا، پھر واپس تشریف لے جانے لگے، فرمایا جاؤ جاتے ہوئے قدم بھی گن لو. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں پہنچے تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور کہاں آتے وقت اتنے قدم تھے، جاتے وقت اتنے 100 قدم تھے. 200 300 400 قدم جتنے بھی تھے جہاں رہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتایا کہ اتنے قدم آئے. فرمایا ٹھیک ہے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے دعوت تو دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ماں صحابہ کے، پر آپ نے قدم کیوں گنوائے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں 2 جہاں کی دولت میرے گھر آ رہی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے تھے، اس سے زیادہ خوشی کا اور کون سا موقع ہے؟ کہا ٹھیک ہے لیکن قدم گنانے کا مطلب؟ کہا جس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میری دعوت قبول کر لی
اس دن سے میں نے یہ سوچا تھا کہ جتنے جتنے قدم آنے میں لگیں گے اور جانے میں لگیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام خرید کر اللہ کے راستے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اور ایک غلام اس زمانے میں ہزاروں کا آتا تھا، ہزاروں کا، آج تو اس کو کروڑوں میں بولے۔ کئی کروڑ روپے کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے کی ادا کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو مدینہ منورہ میں مسجد میں آنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا، پڑھانے سے روک دیا، حتیٰ کہ ان کو پانی پینے سے روک دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اور امت کی ماں جب وہ لے کر گئی، کہا میں چلتی ہوں، مجھے کون روکے گا، میں دیکھتی ہوں مجھے کون روکے گا، کس میں جرأت ہے کہ مجھے روک دے۔ وہ پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہی ہیں تو راستے میں ایک دشمن نے مٹکے میں تیر مارا، مٹکا پھوٹ گیا، سارا پانی گر گیا۔ یہ ظلم، یہ ستم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں شہید ہو جانا اور ان کو شہادت کے مرتبے تک پہنچانا اور ان کو قتل کر دینا، اور اتنے بڑے انسان کا مدینہ منورہ میں قتل کر دیا جانا، یہ کسی بڑے المیے سے کم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر اس طرح لوگ اپنی دل کی تسکین کے خاطر اور اپنی انا کی تسکین کے خاطر اور اپنے دل کو راحت پہنچانے کے خاطر خلیفہ وقت کو قتل کرتے رہے تو مدینہ منورہ کی عظمت تو پامال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدینہ طیبہ میں مسجد ایکسٹینڈ ہوئی، وسیع ہوئی، تو کچھ لوگ مستری مزدور لوگ مسجد نبوی کے قریب عمارت کو بنانے کے لیے پتھر توڑ رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ کہا جاؤ ان کو کہو کہ دور جا کر پتھر توڑے، تمہارے اس ٹک ٹک کی آواز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں۔ اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہوگا، میں مدینہ طیبہ کی عظمت پر حرف آنے نہیں دوں گا، آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میں دارالسلطنت یہاں ہوگا تو دنیا آئے گی نہیں یہاں خلیفہ وقت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب مدینہ طیبہ میں حاکم ہوگا، جب مسلمانوں کا حاکم ہی کہیں باہر ہوگا تو وہاں جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدینہ منورہ کے دارالسلطنت کو، دارالخلافہ کو اٹھا کر کوفہ لے گئے کہ لوگ اگر ڈسپیوٹ کرے، لڑے جھگڑے تو وہاں آ کے لڑے جھگڑے نا، یہاں کیوں، مدینہ طیبہ میں کیوں۔ 4 سال تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت رہی، اور اس سے اگلے 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ اس وقت تک کوفہ دارالسلطنت رہا، دارالخلافہ رہا اور کیپٹل رہا۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب صلح ہو گئی تو اب دارالخلافہ، دارالسلطنت، کیپٹل کوفہ نہیں رہا، اس لیے کہ امیر معاویہ رہتے تھے ملک شام میں، دمشق میں، تو اب دارالخلافہ، دارالسلطنت کوفہ سے ہٹ کر سیریا میں چلا گیا، سیریا میں۔ اور سن 40 سے لے کر سن 60 تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیرے
کلم کلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر ودن مسلمانوں کے ڈسپیوٹ کے اس سلطنت کے امور کو انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ سن 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب ان کا بیٹا یزید تخت خلافت میں متمکن ہوا، ان کا بیٹا بن گیا مسلمانوں کا سربراہ، اور بیٹے میں قابلیت نہیں تھی، بیٹے میں صلاحیت نہیں تھی، بیٹے میں وہ کرائیٹیریا ہی نہیں تھے بیٹے میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا بیٹا مسلمانوں کا خلیفہ بنتا، تھی نہیں، اس میں صلاحیت تھی نہیں۔ اب جیسے ہی یزید خلافت کے مسند پہ بیٹھتا ہے، وہ اپنے جتنے بھی، اسلام پھیل چکا تھا بہت، دنیا کے سرحدوں کو چھو رہا، اب نکل کر چائنا، اور چائنا سے آگے اسلام نکل چکا تھا، اور یورپ میں یہاں تک پہنچ چکا تھا، اور پوری دنیا میں افریقہ کے کئی جزائر اور افریقہ کے کئی ممالک اسلام کے زیر سایہ آ چکے تھے۔ یزید نے سارے دنیا کے علاقے کے گورنر کو خط لکھا کہ تم اپنے اپنے یہاں لوگوں سے اپنے ہاتھ پر میری بیعت لو۔ مدینہ طیبہ والوں میں 4 آدمی بڑے تھے جن کی بہت چلتی تھی اور جن کا بہت احترام تھا اور جن کا بڑا مان تھا، جن کا بڑا تقدس تھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ وہ جدھر کو وہ چل دیں، سارا مدینہ منورہ اس طرف چل دیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن تھے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور بھی بڑے بڑے لوگ تو تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ تو بڑے بڑے تھے، لیکن ان چاروں کا بڑا ہی مان تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت تھی، بڑا احترام تھا۔ یزید نے لکھا مدینہ منورہ کے گورنر کو، جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ، ولید اس کا نام تھا ابن عتبہ، کہ تم مدینہ منورہ والوں کے بیعت لو تمہارے ہاتھ پر میرے لیے، اور ان سے کہو کہ آئے تمہارے پاس آئیں اور تم سے بیعت کریں اور تمہارے سامنے اقرار کریں کہ ہم ولید کو، ہم یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ جب ولید کو یہ لیٹر ملتا ہے کہ بلایا ہے بھائی سب کو، بولا کہ ہمارے خلیفہ بن جاؤ، ہمیں خلیفہ تسلیم کرو، تو ولید نے کیا کیا کہ جب اس کو خط ملتا ہے تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا کہ ان دونوں کو پکڑ کے لے آؤ، ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان سے بات کروں گا اور میں ان سے زبردستی جو ہے ان سے بیعت لوں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ دونوں بزرگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے معمولات میں ہیں۔ قاصد پہنچ گیا وہاں کہ آپ کو خلیفہ گورنر یاد کر رہا مدینہ طیبہ کا۔
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں خیر نہیں ہے، بہت دنوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی خبر سن رہے ہیں، ان کی بیماری کی خبر سن رہے ہیں، ہو نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں رات کے اس وقت میں گورنر کے گھر میں بلایا جا رہا اور ہم سے کہا جا رہا کہ بیعت، ہم سے یہی کہا جائے گا کہ بیعت لے لو، یزید کے بیعت لو اور ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت لو اور اقرار کرو اس بات کا کہ ہم یزید کو اپنا سربراہ اور اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو کسی بہانے سے میں نکل جاؤں گا اور آپ بھی نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، میں جاتا ہوں اور مدینہ طیبہ کے چند بڑے بڑے نوجوانوں کو، تیر اندازوں کو، جنگجوؤں کو، مضبوط لوگوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا تم میرے ساتھ چلو، گورنر کے گھر کی طرف جانا ہے، تم نے باہر رہنا ہے، اور اگر میں اشارہ کروں، میں چلاؤں تو تم نے میری مدد کو اندر آ جانا ہے، میں اکیلا اندر جاؤں گا، تمہاری ضرورت پڑی تو میں آواز دے دوں گا، پھر تم لوگ اندر آ جانا، ورنہ مجھے اکیلا جانے دو۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں کو لے کر گورنر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور باہر تمام لوگوں کو بٹھا دیا کہ دیکھو اندر آنا نہیں، مجھے کل ہی بلایا ہے، میں کل ہی جاؤں گا، کوئی خطرہ ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی تو میں آواز دے دوں گا، تم لوگ آ جانا، مجھے بچا لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عافیت سمجھی کہ میں چپکے سے نکل جاؤں، رات کے اندھیری کا فائدہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کو سوار کرا کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، کسی کو بتایا نہیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ چلا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر کے یہاں گئے، کہا جی آپ نے یاد کیا ہے؟ کہا ہاں، بیٹھو، بٹھایا اور کہا کہ تمہیں ایک تو خبر سنانا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے امیر المومنین، ہمارے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے، ان کے لیے دعا کی، گورنر سے ان کی تعزیت کی۔ بہت افسوس ہوا، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، بہت تعریفیں کی، تعزیت کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائیں کی۔ اس کے بعد کہا بس اتنی بات تھی؟ کہا نہیں، اگلی بات ہے۔ کہا سناؤ اگلی بات۔ کہا اس خبر کے ساتھ یزید نے یہ بھی خط لکھا ہے کہ اب آپ سے بیعت لی جائے گی یزید کے لیے میرے ہاتھ پر، آپ نے بیعت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بیعت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چپکے سے لی جائے، میں بیعت چپکے سے کیوں لوں گا؟ میں تو چپکے سے بیعت نہیں لیتا، اگر تم نے مجھ سے بیعت لینی ہے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو صبح ایک میدان میں جمع کرو یا کسی اور جگہ پہ جمع کرو، اکٹھے کرو، اور تم ان سب کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی دو اور کہو کہ یزید نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ والوں کی بیعت لی جائے، لہذا پھر ادھر جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہم قبول کریں گے۔
میں تمہارے ساتھ اس محل میں رات کے اس حصے میں بیعت کرنے کا روادار نہیں کروں گا۔ ولید ابن عتبہ نے، جو گورنر تھا مدینہ طیبہ کا، اور اس سے پہلے جو گورنر تھا اس کا نام تھا مروان ابن الحکم، مروان ابن الحکم کو بلایا۔ اس کی ولید ابن عتبہ سے بنتی نہیں تھی، لیکن ضرورت پڑ گئی ولید کو کہ حسین کو کس طرح منوائیں کہ وہ ہمارے امیر المومنین یزید کے لیے بیعت کر لیں۔ اس وقت تو ان کے تو امیر المومنین وہی تھے نا۔ تو مروان آیا اور مروان نے آ کر کہا کہ حسین کو زبردستی کرو، کہا ہم تم کو ادھر سے نکلنے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے جب تک کہ تم یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر نہ کر لو، اور اگر تم نے انکار کیا تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور تمہیں قتل کرنا پڑا تو ہم قتل بھی کر دیں گے۔ یہ مروان ابن الحکم نے مشورہ دیا ولید ابن عتبہ کو، یعنی اولڈ گورنر نے نیو گورنر کو یہ مشورہ دیا کہ یزید سے زبردستی، اب حضرت سیدنا حسین سے زبردستی یزید کے لیے بیعت لینی ہے، ان کو جانے نہیں دینا۔ کہا اگر یہ چلا گیا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو نکل گیا، پھر بہت بڑا فتنہ ہوگا، تم اس کو کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ یہ آیا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، تیرے گھر میں آیا ہوا ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر زبردستی بیعت لو اس سے یزید کے لیے۔ کر لیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی کرو، اور اگر زبردستی میں یہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے، جنگ و جدال پر اتر آتا ہے تو جنگ و جدال کرو، مر جاتا ہے تو مار دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ اس نے مروان ابن الحکم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تو ہوتا کون ہے اس طرح کے ڈیسیشن لینے کے بارے میں اور میرے بارے میں اس طرح زبردستی بیعت لینے کے مشورہ دینے کے بارے میں تو ہوتا کون ہے؟ تو میں ہوئی بات بڑی، جھگڑا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر کے کہا ابھی بات ادھر ہی چھوڑتا ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا، میں ایک مشورہ دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے بیعت لینی ہے سارے مدینہ منورہ والوں کو جمع کرو، پھر ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر میں عمل کروں گا، ابھی میں بیعت نہیں لیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے گھر سے گھر آ گئے، اور گھر آ گئے اور گھر آ کر اپنی بیوی بچوں سے کہا تیاری کرو، اب مدینہ منورہ میں رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ پہلا گھر ان کا مدینہ طیبہ تھا، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، یہیں جوان ہوئے، اور یہیں جوانی کی زندگی گزاری، اور یہیں بڑھاپا شروع ہو رہا، ادھیڑ عمر میں پہنچے ہوئے، اور کچھ دنوں کے لیے اس درمیان میں کوفہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا جب ان کے ابا وہاں گئے ہوئے تھے، اور جب دارالخلافہ ملک سیریا منتقل ہو گیا تو اب وہ کوفہ میں نہیں رہے، واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ کہ اب مدینہ منورہ میں رہنا اپنے جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جینے کے مترادف ہے، ہم یہاں نہیں جی سکتے، زبردستی ہم سے منوایا جائے گا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم یزید کو کسی صورت میں بھی اپنا سربراہ اور اپنا امام اور خلیفۃ المسلمین اور اپنا جو ہے خلیفہ نہیں منتخب کر سکتے، نہیں ہم مقرر کر سکتے اور نہیں قبول کر سکتے، اب یہ ہم سے زبردستی کریں گے اور ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، چلو ادھر سے، اور مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ گھر والوں کو تیاری پر لگا دیا، رشتہ داروں کو بتایا، کہ بھائی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے اور ہمیں راتوں رات مدینہ منورہ چھوڑنا ہے، تیاری میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے تمام حضرات تیاریوں میں لگ گئے،
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سارا ماجرا سنا دیتے ہیں کہ نانا جان اب جدائی آپ سے، ہم آپ سے جدا ہو کر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ جدائی کا عرصہ کتنا لمبا ہوگا، ہمیں مدینہ طیبہ کا چھوڑنا گوارا تو نہیں مگر رہنا نہیں رہ سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم سے زبردستی بیعت لی جائے گی اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ کے مدینہ طیبہ کو خون میں نہلا دیا جائے گا، اور ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ آپ کے مدینہ طیبہ کی گلیوں سے اور در و دیوار سے پیار ہے، ہم مدینہ طیبہ کو خون میں رنگا ہوا دیکھ نہیں سکتے، جان دے سکتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کی بے توقیری اور مدینہ طیبہ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نانا جان یہ سلام ہے ہمارا، ہم آپ کے در کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملیں گے، کب آنا نصیب ہوگا یا نہیں، الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ۔ اور روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر، سارے قطار رو رہے ہیں، روتے 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 آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں لگتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں پیارے بیٹے اب یہ آپ کو چھوڑنے کے نہیں، ہماری اور آپ کی ملاقات کے ایام بہت قریب آ گئے، ہم نے اور آپ نے ملنا ہے اور بہت جلدی ملنا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کے بابا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ماما انتظار کر رہی ہیں، آپ کے بھائی حسن انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے جنت سواری جا رہی ہے اور جنت کو تیار کیا جا رہا۔ پیارے بیٹے حسین زیادہ دیر آپ نے دنیا میں نہیں رہنا ہے، بہت جلدی ہمارے ساتھ آ کے مل جانا ہے۔ آنکھ کھلی، وہاں سے اٹھتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، اور جنت البقیع جا کر اپنی ماما کی قبر پر، اپنی اماں کی قبر پر، خاتون جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا السلام علیک یا امی، ماما رات کے اس اندھیرے میں آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر آیا ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہا۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پیش کیا تو رات کے اندھیرے میں قبر سے بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے کے سلام کا جواب وعلیک السلام یا ولدی کہہ کر پیش کیا، اور باہر کھڑے ہونے والوں نے سنا ہے اس آواز کو۔ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے وعلیک السلام یا ولدی، آ میرے لال، آ میرے بیٹے، رات کے اس اندھیرے میں ماما کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا ماما الوداع، جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں یزید کا گورنر ولید ابن عتبہ مجھ سے یزید کے لیے بیعت لینے پر زبردستی کر رہا ہے، اور اگر میں نے بیعت کرنی تو ہے نہیں یزید سے، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو مدینہ منورہ والے بھی انکار کریں گے، اور مدینہ منورہ والے بھی انکار کریں گے تو مدینہ طیبہ کو خون میں نہلا دیا جائے گا۔ اور ماما جان جس شہر میں آپ مدفون ہیں، جہاں نانا جان مدفون ہیں، اس شہر کے میں تقدس کو پامال نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں ماما جان میں آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوتا ہوں اور مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ یا اللہ وہ لمحہ کیسا ہوگا
دل کہتا ہے آسمان بھی رو رہا ہوگا، زمین رو رہی ہوگی، مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے رو رہے ہوں گے، در و دیوار رو رہے ہوں گے، درخت اور پتے رو رہے ہوں گے، جن و ملائک رو رہے ہوں گے، شجر اور حجر رو رہے ہوں گے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماما سے اجازت لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماما پتہ نہیں اب دوبارہ آپ کی قبر پر حاضری ممکن ہوگی کہ نہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور اب یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، اور جہاں تک نظر آتا تھا اپنے گھر تک اور جہاں سے مڑنا تھا اس وقت تک الٹے پاؤں پھیرتے ہوئے بار بار اپنے ماما کی، اپنی اماں کی، اپنی امی جان کی قبر کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنا آخری ہے۔ بھائی بندے کو جب تک ماما زندہ ہوتی ہے، باپ زندہ ہوتے ہیں، بڑا زندہ ہوتا ہے، اس زندے کو دیکھ کر تسلی ہوتی رہتی ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی قبر کو دیکھ کر سکون ہوتا ہے، اور وہ بھی نہ ہو اور قبر بھی نہ ہو تو انسان بے چین ہو جایا کرتا ہے، پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان سے رخصت لے رہے ہیں، بھائی سے رخصت لے رہے ہیں، اور ماما جان سے رخصتی لے رہے ہیں، اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس در و دیوار سے، اس گلی سے، اس گھر سے رخصت ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ رخصتی ہمیشہ کے لیے رخصتی ہے۔ ان کو تو نظر آ رہا تھا پتہ نہیں کس بوجھل قدموں سے وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ گھر پہنچے تو سارا قافلہ تیار تھا، جن جن لوگوں کو کہا تھا چلنا ہے چلنا ہے۔ جب قافلہ والوں پر نظر پڑی، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بھائی کے بیٹے بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اپنے دیگر بھائی بھی ہیں، گھر والوں کی طرف نظر ڈالی تو سب ہیں۔ ایک خاتون کھڑی تھی، ان کو دیکھ کر حضرت حسین نے پوچھا آپ کدھر ہیں؟ آپ کے خاوند تو نہیں آ رہے، آپ کے بچے تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے خاوند تو ساتھ نہیں آ رہے ہیں، آپ کے خاوند تو مدینہ طیبہ میں رہیں گے، تو کیا آپ نے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت اپنے میاں، اپنے شوہر، اپنے خاوند سے لے لی ہے؟ یہ سوال ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس خاتون سے سوال کر رہے ہیں وہ خاتون کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، شادی شدہ ہے، بچے والی ہیں، اور ان کی شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرسٹ کزن سے ہوئی ہے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے ہوئی ہے، فرسٹ کزن ہے، ان سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہیں، اور ان کی بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ فرمایا بہن میرے بھانجے تو ہیں تمہارے ساتھ ہیں، پر آپ کے گھر والے نہیں ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آئی ہیں کہ آپ بھائی کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ بہن بولی ہاں بھائی، میں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ بھی چلیں گے میرے ساتھ، انہوں نے عذر کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چل سکتا، تو پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو کم از کم اس کو اجازت دے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے اور مدینہ منورہ کو چھوڑ دے۔ اور میرے خاوند نے، میرے سرتاج نے، میرے شوہر نے، میرے میاں نے
مجھے بڑی خوشی سے اجازت دی کہ تم اپنے بھائی کی معیت میں جا سکتی ہو، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہو، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا سکتی ہو۔ اے میرے پیارے بھائی حسین، میں تیری بہن زینب ہوں، نانا جان کی احادیث میری نگاہوں میں ہے، اور نانا جان نے اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں ان سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ کہا پھر بڑی خوشی سے آپ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اتنی تفصیل جو میں نے بیان کی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت حسین کی بہن مدینہ منورہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر جو مکہ مکرمہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا رہی، خاوند کی اجازت کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے بتایا دو فرقے ہیں، ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، پھر ایک بار کہیں الحمدللہ، ہم سنی ہیں۔ ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام کی بے قدری اور توہین جتنا سنگین جرم ہے، اتنا ہی سنگین جرم اہل بیت کی جو ہے توہین ہے، اتنا ہی۔ اور جتنا سنگین جرم ہمارے لیے حضرات اہل بیت کی توہین ہے، اسی قدر جو ہے جرم ہمارے لیے حضرات صحابہ کی توہین ہے۔ ہم دونوں طبقوں میں سے کسی ایک طبقے کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ادھر گئے ان کو چھوڑ دیا، جنت کا رستہ گم کر دیا، اور ادھر گئے اور ان کو چھوڑ دیا، جنت کا رستہ گم کر دیا، شیطان کے شکاری بن جائیں گے، شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ وہ پرندہ، وہ کبوتر جس کے دونوں پر صحیح سلامت ہوں، وہ پرندہ بآسانی اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ پرندہ جس کا دایاں بازو یا بایاں بازو، دایاں پر یا بایاں پر، ان دونوں پروں میں سے کوئی ایک پر زخمی ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر راستے میں چلنے والا اس کو بہت آسانی کے ساتھ حملہ کر کے اس کو اپنا حاصل کر سکتا ہے، جپٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام یہ ہمارے ایمان کے دو پر ہیں۔ یہ دونوں پر صحیح سالم ہوں گے تو ہم اپنے منزل مقصود یعنی جنت تک راحت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر دونوں پروں میں سے کوئی ایک پر ٹوٹا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت میں آ کر حضرات صحابہ کو گالی دیں، یا صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت کو گالی دیں، تو دونوں پروں میں سے کوئی ایک طرف کا پر بھی ٹوٹا ہوا ہو تو شیطان بہت آسانی سے حملہ کر کے ہمیں اپنے راستے سے بھٹکا سکتا ہے، اور ہمیں جہنم میں گرا سکتا ہے، اور ہمیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر دو حق ہے، اور ہر دو ہماری آنکھوں کے نور ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن جو لوگ حضرات اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور برا بھلا کہتے ہیں، ابھی میں ان کے بارے میں بتلا چکا ہوں درس کے شروع میں، وہ کون لوگ ہیں؟ کچھ طبقہ حضرات اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کو گالی دیتا ہے، اور کچھ طبقے ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت کو گالی دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ دونوں کے دونوں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بلکہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ان کا کفر اس لیے نہیں کہ وہ نہیں مانتے، بلکہ ان کا کفر خود ان پہ لوٹ کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے محبت کی آڑ لے کر ان کو کافر کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کی محبت کی آڑ لے کر ان کو کافر کہتے ہیں، اور ان کا کفر خود ان کے اوپر لوٹ کے آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ،
ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ دونوں تمہاری دونوں آنکھوں کے نور ہے، اگر کسی ایک طرف جھک جاؤ گے تو گویا تم نے دوسری اپنی آنکھ کو پھوڑ لیا، کانے بن گئے، اور کانا انسان کامل انسان نہیں ہوتا ہے۔ کامل اور بے عیب مسلمان انسان ہونے کے لیے دونوں آنکھوں کا نور والی ہونا ضروری ہے۔ تو جو لوگ حضرات ائمہ اہل بیت کو گالی دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے کیسے برداشت کر لیا کہ ایک خاون والی بیوی کو چھوڑ کر، اس کو یہ ترغیب دے کر کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہی، خاون کو چھوڑ کر۔ خاون کو اسی وقت چھوڑنا گناہ ہے جب خاون اجازت نہ دے۔ خاون کہے نہیں تو نہیں جا سکتی، وہ کہے میں نے فلاں جگہ پہ جانی ہے، کہا نہیں تو نہیں جا سکتی، اور پھر کہے میں تو جانا ہی جانا ہے، وہ کہے میں اجازت نہیں دیتا ہوں تو میں فلاں جگہ پر جانے کی، اور وہ کہے میں نے جانا ہی جانا ہے، پھر وہ گئی، تو خاون کی مجرمہ ہوئی، اللہ کی نگاہوں میں گنہگار ہوئی، اس لیے کہ اس نے شوہر کی بات نہیں مانی۔ اور اگر خاون اجازت دے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، تو اپنی اماں کے ساتھ جا سکتی ہے، تو اپنے ابا کے ساتھ جا سکتی ہے، تو دن رات صبح شام ہم یہ مرحلے دیکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کے گھر والے اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے ان کو گنہگار نہیں تسلیم کیا، اور کبھی ہم نے ان پر طعنہ نہیں کسا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ادھر کام کرنے پر مجبور ہو اور کام کی ہم کو چھٹی نہ ملے، اور ہماری بیگم کہے ہماری اماں بہت بیمار ہے، میں نے جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میرے بھائی بھی جا رہے ہیں، چلے جاؤ، بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں، بھائی کے ساتھ چلے جاؤ۔ میرے ابو بہت بیمار ہیں، آخری وقت پہنچا ہوا ہے، آپ چلیے، کہا میں نہیں جا سکتا، کام کی مجبوری ہے، تمہارا بھائی تو جا رہا نا، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ اس اجازت کے بعد جاتی ہیں تو کئی اس کے اوپر طعنہ کستا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، ارے نہیں بھائی یہ تو اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ جا رہی ہے، اور جب شوہر اجازت دے تو پھر جا سکتی ہے، اگر شوہر انکار کر دے کہ نہیں جانا بھائی، تو پھر دنیا کی کسی اور خطے میں تو جانے کی اجازت کیا ہوگی، پھر تو اللہ کے گھر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو، مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتی، مدینہ منورہ بھی نہیں جا سکتی، جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ مجھے یاد ہے، اور یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، کہ ایک خاتون، اس کے دل میں حج کا بڑا شوق تھا، اس نے اپنے میاں محترم کو بہت راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت میاں محترم کوئی ایسے کام میں مصروف تھے کہ ان کو کام سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کہا تسی آؤ نہ آؤ میں تے جانا ہی جانا ہے۔ انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتی، گناہ لبے گا۔ انہوں نے کہا پاویں گناہ لبے میں جانا ہی جانا ہے، میں نہیں پیچھے رہنا، اس باری میں جانے جانا ہے، حج تے جانا ہے۔ پتہ نہیں خاون کے منہ سے نکل گیا کہ اچھا تو چلے جا، پر مولوی صاحب کو نہ پوچھی، مولوی صاحب کو پوچھنا نہیں۔ اس نے کہا میں کیوں نہ پوچھوں، میں کوئی چھپ کے جا رہے ہیں، میں مولوی صاحب نے دس کے جاواں گی۔ وہ بھی کوئی بہت ہی ٹیڑھی خاتون تھی۔ وہ پتہ ہے نا ایک واقعہ، بہت ایسی خاص عورتیں ہوتی ہیں جو حد سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹیڑھی، خاون کی ہر بات کی خلاف ورزی کرنا۔ ایک دن صبح خاون کام پہ جا رہا تھا تو بیگم نے کہا آج میں نے اپنی اماں کے گھر جانا ہے، شام کو جب آپ آ جائیں گے تو میں اپنے اماں کے گھر جانا ہے، اور وہ دریا کے پار رہتی تھی۔ شام کو جب خاون آیا، بیگم تیار ہے، خاون وہاں سے آیا، اس نے دیکھا آج دریا میں بہت طغیانی ہے، بہت طوفان ہے دریا میں، آج کوئی کشتی والا بھی لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کشتی والوں نے اپنی کشتی لگا دی ہے، نہیں جائیں گے آج۔
تو خاوند آیا اور اس نے کہا بیگم آج نہ جائیں، آج دریا میں طغیانی اور طوفان بہت ہے، کل چلے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تے آج ہی جانا ہے، آج ہی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا بیگم آج اچھا نہیں ہے، کہیں تو رڑ نہ جائے، کہیں تو تھوڑ نہ جائے، کہیں تو رہ نہ جائے، تو نہ جا آج نہ۔ انہوں نے کہا میں آکھیا نہ میں جانا ہے تو جانا ہی ہے۔ اب خاوند بڑا پریشان، کیا کروں، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس نے کہا اب اس کے بچانے کی ترتیب سوچی۔ اس نے کہا اچھا تو جائیں پر بھینس لے کر نہیں جانا، بھینس کو لے کر نہ۔ اس نے کہا میں بھینس لے کر ہی جاؤں گی۔ اس نے کہا چل تو بھینس لے کر جا پر اس کی پوچھڑ مت پکڑنا۔ اس نے کہا پوچھڑ پکڑ کے بھینس نکل جائے گی، اس نے زور سے ٹائٹ سے پکڑی ہوگی تو یہ بھی تیرتی تیرتی بہرحال دوسری طرف نکل ہی جائے گی۔ اس نے کہا تو بھینس لے کر جائے پر اس کی دم مت پکڑنا، پوچھڑ مت پکڑ۔ انہوں نے کہا میں پوچھڑ پکڑ کے جاؤں گی۔ نکل گئی بھائی۔ اب یہ خاوند جو ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ جا رہی ہے، بھینس بھی اوپر، بیگم نے اس کی پوچھڑ کو، اس کی دم کو بڑے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، بیچ دریا میں پہنچ گئی۔ شوہر خوش ہوا، کچھ اس کو ہوا تر جائے گی، تو اس بیچارے کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے آواز لگائی بیگم۔ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا دم نہ چھوڑی، مضبوطی نال پھڑی رکھی۔ انہوں نے کہا اے لو جو چھڑیا، چھوڑ دی اس نے، وہ ڈوب گئی۔ اب پانی اس طرح جا رہا، اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا، اور وہ شوہر اپنی بیگم کو ڈھونڈنے کے لیے روتا روتا نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا۔ ایک آدمی نے کہا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میری بیگم ڈوب گئی۔ انہوں نے کہا کہاں ڈوبی؟ اس نے کہا وہاں۔ اس نے کہا پانی تو اس طرف جا رہا تم آگے جا کے ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا تانوں ادا پتہ نہیں ہے، تانوں ادا پتہ نہیں ہے۔ وہ ہر کام پٹھا کر دی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی اس نے سارا پانی بے شک انج جاوے، انہیں انجے جاڑے، میں اس کو اوپر جا کے تلاش کرتا ہوں۔ تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ضد کی بڑی پکی ہوتی ہے، ایک دفعہ منہ سے نکل گیا وہ پتھر پہ لکیر ہوتی۔ اس خاوند نے کہا سارے نو دسی، مولوی صاحب نے نہ دسی متے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب ممبر تے کوئی گل کر جاوے۔ میں نے کہا میں مولوی صاحب نے دس کے جاواں گی، میں ڈرنی ہاں۔ اس نے مجھے وارن کر دیا مولوی صاحب میں حج پہ جا رہی ہوں، دعا کرنا اور کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا مبارک ہو، آپ بھی جا رہے ہیں، گھر والے بھی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر والے تو نہیں، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا منڈا جا رہا؟ کہا منڈا بھی نہیں۔ میں نے کہا پرا جا رہا؟ پرا بھی نہیں۔ میں نے کہا بابا ابا نال جا رہے ہو، امی نال جا رہے ہو؟ کہا کوئی نہیں، میں کل ہی جا رہی ہیں۔ میں آخیا تو اسی جا ہی کوئی نہیں سکتے۔ مولوی صاحب انج نہ آکھو۔ میں آخیا چلو میں دوسری طرح آکھنا، جانا جائز نہیں ہے تھوڑے واسطے۔ آخیا انج نہ آکھو۔ میں آخیا پھر حرام ہے تیرے واسطے جانا۔ 4-5 الفاظ بدل کے میں نے کہا نہیں جا سکتے بھائی، نہیں جا سکتے۔ عورت 3 دن سے زیادہ سفر بغیر محرم کے کر ہی نہیں سکتی ہے۔ حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا یحل، کسی عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن کے سفر، 3 دن کے مسافت کا سفر اپنے غیر محرم کے ساتھ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا خاوند جب رات کو گھر آیا تو بیٹھی رو رہی تھی، ان کے خاوند کا بیان ہے، بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آیا تو اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا تو صحیح میں نے مشورہ دیتا، مولوی صاحب نے نہ آکھیں، پر میں آکھا ضرور آکھوں گی، تو میں نے پوچھ لیا اور مولوی صاحب کہتے ہیں تو جا نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا تو نہیں جاؤں گا، نہ جانا پڑے گا، نہ میں نہیں جانتی۔ رہ گئی۔ اللہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں، تو پھر دبئی جانا، پھر ترکی جانا، پھر موروکو جانا، پھر یورپ گھومنا، پھر ادھر ادھر جانا بغیر محرم کے کس طرح جائز ہوگا؟ وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین کی بہن حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی اپنے خاوند کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر کیسے گئی ہے؟ اس کا جواب دو۔ اس کے لیے تو جانا ہی جائز نہیں۔ میں نے کہا وچے دی گل نہیں دس دے ہو بھائی، نہ جائز والی بات کرتے ہو، جائز والی بات کرو کہ شوہر کی اجازت کے ساتھ وہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جا سکتی ہے۔ ان کے شوہر نے اجازت دی، جاؤ، میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے کہ
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہیں تو کھلے دل کے ساتھ اجازت ہے، بچوں کو بھی لے جائیں اور آپ بھی جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضرت چچا زاد بھائی کے بچے، اپنے بھائی کے بچے، حضرت حسن کے بچے، اور ایک بڑا قافلہ تیار ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں جلدی فٹافٹ اس قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر، مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو صبح کی نماز میں جب ولید ابن عتبہ مسجد میں آیا، مدینہ منورہ کا گورنر، نماز کے بعد اس نے دیکھا نہ عبداللہ ابن زبیر نظر آئے نہ حضرت حسین نظر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نظر نہیں آ رہے۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو یہ سوچا رات کو میں نے بہت دیر تک ان کو جگائے رکھا تھا اور اپنے محل میں بٹھائے رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو نیند، آنکھ نہ کھلی ہو، نیند آ گئی ہو، نماز کے لیے نہ آ سکے ہوں، گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا۔ اور جب دن کو بات نکل پڑی، لوگوں میں بات چل پڑی کہ رات کی اندھیری میں آج رات کو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، تب اس کو ہوش آیا کہ ہو یہ تو ہاتھ نکل گیا، ہاتھ سے نکل گئے، تیر نکل گیا کمان سے، اور جو شکار ہم نے کرنا تھا وہ شکار ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس نے ایک دستہ تیار کیا کہ جلدی دستہ تیار کرو اور جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے قافلے کو اگر راستے میں مل جائیں تو ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ لیکن چونکہ وہ قافلہ بہت تیز نکل رہا تھا لہذا وہ قافلہ ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے اور مکہ مکرمہ میں آ کر قیام کرتے۔ اور یوں مدینہ منورہ کے گورنر کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت کرنے سے معذرت کر دی اور کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، ادھر تو یہ حضرت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر پورے کے پورے اسلامی ریاستوں میں پھیل گئی، سب جگہ پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کے لیے بیعت لی جا رہی ہے اور یزید کو امیر المومنین تسلیم کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو بیعت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ خبر پہنچتے کوفہ پہنچی۔ کوفہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کوفہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگوں کا کوفہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا۔ وہاں شیعان علی بہت تھے، وہاں شیعان حسن بہت تھے، وہاں شیعان حسین بہت تھے، وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے اور بالخصوص ان تین حضرات سے محبت کرنے والوں کا ایک جم غفیر تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ان کو پتہ چل گیا۔ اب وہ لوگ سب جمع ہوئے، کوفہ والے سب جمع ہوئے اور کہا اب ہمیں کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ کچھ دنوں تک تو ہم انکار کر کے بیٹھے رہیں گے لیکن زیادہ دیر ہم چپ سے نہیں بیٹھ سکتے، یزید کی فوج آ کر ہمارے ہاتھوں زبردستی بیعت لے گی، اس لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو کوفہ کے بڑے بڑے سردار ایک گھر میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی تو چاہتا تھا کہ آج کی مجلس میں اس موضوع کو ختم کروں، لیکن بہت ناممکن سا رہ گیا کہ آج کی اس مجلس میں اس موضوع کو ختم کیا جا سکے۔
اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کی مجلس میں موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا ذہن میں رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیش کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، وہ ان کے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ آ کر بیٹھے ہوئے، اور کوفہ والوں نے ابھی بیعت نہیں کی یزید کی، اور کوفہ والے یہ پتہ چلا چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور حضرت حسین نے بھی نہیں کی، اور ان کی پہلے ہمدردیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ سب کو جمع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو کہ آ جاؤ مشورہ کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے چاہا تو اس کی تفصیل اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ان کی یہ محنتیں ہیں، ان کی یہ محنتیں دین کے لیے ہے، قرآن و سنت کے استحکام کے لیے ہے، قرآن و سنت کے احکام کی ترویج کے لیے ہے، دنیا کی بادشاہت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے دنیا کی حکومت کی لالچ میں نہیں کیا، عہدے کی لالچ میں نہیں کیا، بلکہ قرآن و سنت کی تجویز کے لیے اور ترویج کے لیے کام کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما دیجیے۔ سامنے